بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اشر اشتیاق سبحانی اور آج میں سفر کر رہا ہوں ناظم آباد نمبر 3 کا۔ کراچی کا وہ علاقہ جہاں صرف گھر نہیں بلکہ تاریخ، روایت اور بڑی بڑی شخصیات کی یادیں آباد ہیں۔ میرے بائیں ہاتھ پر عیدگاہ گراؤنڈ واقع ہے۔ ناظم آباد عیدگاہ گراؤنڈ جہاں نماز عید کے روح پرور اجتماع کے لیے شہرت رکھتا ہے، وہیں کرکٹ اور سیاسی اعتبار سے بھی بہت مشہور رہا ہے۔ صدر مستفیض احمد صدیقی کی زیر قیادت اس اجتماع عید کی روح رواں انجمن ساکنان ناظم آباد تھی۔ ایک عرصے تک یہاں امامت و خطابت کے فرائض مولانا متین خطیب کے سپرد رہے۔ بعد ازاں اس عیدگاہ میں امامت کا تاج مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے سر سجنے لگا۔ یہیں انجمن تجہیز و تکفین ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے قائم کی، جو علاقہ مکینوں کے لیے سہولت کا سامان ہے۔ اگر آپ نے ہمارا عیدگاہ گراؤنڈ والا ولاگ نہیں دیکھا تو ابھی دیکھیے، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ عیدگاہ گراؤنڈ کے سامنے ہے حسینی اسکول، جو ایک معروف عالم دین علامہ سید محمد رضی نے قائم کیا تھا۔ یہ اسکول ناظم آباد کی آباد کاری کے ساتھ ہی قائم ہوا۔ حسینی اسکول کے ساتھ ہی 1953 میں ملکی مایہ شخصیت حکیم محمد سعید کی ہمدرد لیبارٹریز قائم ہوئی اور پھر 1958 میں یہیں ہمدرد کالج قائم ہوا، جس کا افتتاح محترمہ فاطمہ جناح نے کیا تھا۔ اور اسی دواخانے کے پیچھے کبھی کراچی کے ایک مشہور سینما شالیمار سینما بھی ہوا کرتا تھا۔ شہر کی متوازن مزاج آغا خانی برادری بھی ناظم آباد میں ابتدائی دنوں سے موجود ہے، جس کی یادگار 1970 میں قائم ان کا جماعت خانہ ہمدرد کے صدر دفتر سے نزدیک تر ہے۔ بر صغیر کی تاریخ کا ایک اہم کردار بھوپت سنگھ ڈاکو بھی کبھی ناظم آباد نمبر 3 کے رہائشی رہے تھے۔ بھوپت سنگھ ڈاکو پر ہمارا مکمل ولاگ دیکھنا نہ بھولیے، ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ یہاں ملک کے ممتاز فلم ساز اور ہدایت کار ضیاء سرحدی کی رہائش گاہ بھی تھی۔ ٹیلی ویژن کے مشہور فنکار خیام سرحدی ان کے فرزند ہیں، جبکہ معروف موسیقار رفیق غزنوی کے داماد اور اداکارہ زالے سرحدی کی پوتی ہیں۔ ضیاء سرحدی قیام پاکستان کے بعد 1958 میں ہجرت کر کے کراچی آ گئے تھے۔ کراچی میں ویزا سے زائد قیام کے الزام میں ضیاء سرحدی کو گرفتار کیا گیا۔ بعد ازاں جلد رہائی مل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے تقسیم کے موضوع پر سپر ہٹ فلم لاکھوں میں ایک بنائی، جس میں اداکارہ شمیم آرا نے ہندو لڑکی کا کردار ادا کیا۔ ناظم آباد نمبر 3 پر ہی پہلا ضیاء الدین اسپتال قائم ہوا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد ہندو پاک کے مسلم مقابر میں بہت بلند درجہ رکھتے تھے۔ یہ اسپتال ڈاکٹر صاحب کی صاحبزادی ڈاکٹر اعجاز فاطمہ نے 1952 میں قائم کیا۔ آپ ماہر امراض نسواں تھی۔ صدر آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی ڈاکٹر عاصم حسین ان کے صاحبزادے ہیں۔ یہ اسپتال جس سڑک پر واقع ہے وہ اب ڈاکٹر اعجاز فاطمہ سے منسوب کر دی گئی ہے۔ ناظم آباد نمبر 3 کے نامور لوگوں کے درمیان 2 کردار ایسے تھے جو اپنی خوبی کی بنا پر بھاری تھے۔ سن 50 اور 60 کے درمیان ناظم آباد میں بجلی کا فقدان تھا، جب اسماعیل بھائی لاؤڈ اسپیکر والوں کا بڑا بھرم تھا، اس لیے کہ وہ بیٹری سے چلنے والا لاؤڈ اسپیکر فراہم کرتے تھے۔ دوسرے صالحین میاں جو عوامی خطاط تھے اور بینرز بنانے اور دیواریں کالی کرنے کا ہنر جانتے تھے۔ یہاں ممتاز محقق، شاعر، نقاد اور کالم نگار ابوالحی مشفق خواجہ رہا کرتے تھے۔ ان کی اہلیہ آمنہ مشفق سر سید گرلز کالج کی پرنسپل تھیں۔ مشفق خواجہ کے گھر میں عمدہ مثالی کتب خانہ تھا۔ اس کتب خانے میں مختلف تذکرے، تاریخی مخطوطات، خطاطی کے نادر و نایاب نمونے، تصاویر، تحقیقی و تنقیدی کتابیں، مشاہیر کے خطوط موجود تھے۔ اردو پنجابی فلموں کے معروف اداکار غلام محی الدین اور ان کے بھائی صحافی غلام مشتبہ نزدیکی رہا کرتے تھے۔ خوبصورت چہرے کی اداکارہ شائستہ قیصر، اداکارہ عشرت ہاشمی اور ماضی کے مشہور چائلڈ اسٹار نذیر علی عرف رتن کمار کی رہائش گاہیں تھیں۔ اسی محلے میں ترقی پسند طلبہ تحریک کی خاتون رہنما زرینہ صالح شفیع، ممتاز ادیبہ زرین فاطمہ، ڈائریکٹر نیپا پروفیسر سید داور حسین کی رہائش گاہیں تھیں۔ نزدیکی پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں سے شہرت حاصل کرنے والی نامور اداکارہ سنبل طلعت رہتی تھیں۔ ان کی شادی 1980 میں اداکار طلعت اقبال سے ہوئی تھی۔
سنبل تلت نے پی ٹی وی کے بلیک اینڈ وائٹ دور میں ڈراموں میں کام کا آغاز کیا تھا۔ ان کا پہلا ٹی وی ڈرامہ لیلا مجنوں تھا۔ علاقے کی دیگر معروف شخصیات میں جسٹس حسن فیروز، یونیورسل کیمیکل انڈسٹریز اور مون لائٹ انڈسٹریز کے بانی چیئرمین عبداللہ ہاشم پٹیل وورا شامل تھے۔ وہ ہر سال قربانی کے لیے قدآور خوبصورت جانور لاتے تھے جنہیں دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے تھے۔ وہ علاقے میں پٹیل صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے صاحبزادے ارشد وورا سابق نائب ناظم کراچی رہ چکے ہیں۔ اس علاقے میں سابق کراچی پولیس چیف اور ڈی جی ایف آئی اے وسیم احمد کی بھی رہائش تھی۔ وسیم احمد نے اپنی تمام تر تعلیم حسینی اسکول، گورنمنٹ اسکول ناظم آباد اور گورنمنٹ کالج ناظم آباد سے حاصل کی۔ پولیس سروس میں شمولیت کے بعد وہ ڈی ایس پی ناظم آباد رہے۔ بعد میں ضلع سینٹرل کے ایس ایس پی کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ 1960 کی دہائی میں یہاں نائب امیر جماعت اسلامی پروفیسر غفور احمد رہا کرتے تھے۔ جماعت اسلامی کے بانی امیر سید ابو العلا مودودی اپنے دورہ کراچی کے موقع پر پروفیسر غفور احمد کی رہائش گاہ پر قیام کیا کرتے تھے۔ عباسی شہید اسپتال کے موڑ پر پچھلے کئی برسوں سے رفیع منزل کے نام سے ایک پراسرار عمارت موجود ہے۔ مرکزی سڑک اور اس کے عقب میں واقع ان دونوں عمارتوں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ خوف کی علامت سمجھے جانے والی عمارتیں کبھی آباد نہیں ہو سکیں۔ 1980 کی دہائی میں رفیع منزل میں گرین ووڈ کے نام سے ٹائپنگ انسٹیٹیوٹ موجود تھا۔ اس کے بعد بھی کئی دفاتر قائم ہوئے اور کئی خاندان آ کر آباد ہوئے، مگر زیادہ عرصے ٹھہر نہ سکے۔ یہاں کے رہائشی افراد میں سابق صدر مملکت جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف، ایئر مارشل پرویز مرزا، ایئر وائس مارشل وقار عظیم، سابق وزیر اطلاعات محمود اعظم فاروقی، پروفیسر عثمان رمز، جماعت اسلامی کے مراج الہدیٰ صدیقی، ممتاز شاعر حنیف برق، خواجہ سہیل منصور، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ضمیر الدین، پروفیسر وسیم فاضلی، ممتاز شاعر سید آل مصطفیٰ رضوی، مولانا حامد حسن قادری، طالب علم رہنما عبدالباری خان، سینیٹر محسن صدیقی، بی ڈی ممبر رفیق احمد، پیپلز اسٹیل مل کے ڈاکٹر آفتاب ضمیر، بر صغیر کے ممتاز موسیقار شوکت علی دہلوی عرف نوشاد، اداکار سفیر اللہ صدیقی عرف لہری، گلوکارہ نگر سیما، ماضی کی خوب رو اداکارہ صوفیہ بانو، اداکارہ اندلیب، ٹی وی اناؤنسر راحت سعید، خاتون مزدور رہنما کنیز فاطمہ، پوسٹ ماسٹر جنرل محبوب رضوی، سابق چیئرمین آباد جمشید رضوی، صحافی فصاحت محی الدین، مزاحیہ اداکار اسماعیل طارہ، فلمی شاعر مسرور انور، ٹیسٹ کرکٹر اقبال قاسم، کرکٹر نسیم الغنی، گلوکار سلیم شہزاد، نیوز کاسٹر فرید عباسی، ایس آئی یو ٹی کے ڈاکٹر سید انور نقوی، افتخار عارف، ممتاز عالم علامہ رضی، نفیس صدیقی ایڈوکیٹ، سابق وفاقی وزیر سید امیر حیدر کاظمی، پروفیسر ڈاکٹر لئیق اعظم، ممتاز شاعر اور براڈ کاسٹر تابش دہلوی، رئیس احمد صدیقی عرف ملا رئیس، ممتاز صحافی عابد علی سید، طالب علم رہنما محسن ذوالفقار، ممتاز مہکری، صالحین دادا اور کرکٹر قاسم عمر، ترقی پسند رہنما افضال شیروانی، ان کے صاحبزادے صحافی عمران شیروانی، پاکستان میں اردو کرکٹ کمنٹری کے بانی منیر حسین، ان کے صاحبزادے صحافی اقبال منیر، ممتاز ماہر تعلیم علاء الدین احمد، گورنمنٹ کالج ناظم آباد طلبہ یونین کے صدر حیدر امام رضوی، بعض ازاں پی ٹی وی کے مشہور پروڈیوسر بھی رہے شامل ہیں۔ ناظم آباد نمبر 3 میں گول مارکیٹ کے نزدیک ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر علاء الدین احمد کی رہائش گاہ تھی۔ انہوں نے رہائش گاہ میں لائبریری قائم کی تھی۔ وہ قیام پاکستان کے بعد حیدرآباد دکن سے اپنی تمام کتابیں ساتھ لے آئے تھے۔ ناظم آباد نمبر 3 ہی میں گول مارکیٹ کے قریب حیدرآباد دکن کے کور ادیب کا نادر کتابوں پر مشتمل ذاتی کتب خانہ بیدل لائبریری کے نام سے تھا، جسے ریفرنس لائبریری کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ناظم آباد نمبر 3 میں ایک نادر کتب خانہ ہمدرد لائبریری ہے، جو ہمدرد فاؤنڈیشن کی عمارت کے وسیع ہال میں قائم کی گئی ہے۔
جدید خطوط پر ترتیب دی جانے والی ہمدرد لائبریری میں قصہ اسلامیات، طب، سائنس، عمرانیات، ادب اور تاریخ کے لیے مخصوص ہے، جس میں تقریباً 700 مخطوطات اور قلمی نسخے اور نادر کتابیں موجود ہیں۔ اس لائبریری میں ایک شعبہ ایسا ہے جس میں قرآن مجید کے ترجمے جو دنیا بھر کی زبانوں میں شائع ہوتے رہے ہیں جمع کیے جا رہے ہیں۔ ناظم آباد نمبر 3 میں سن 1950 میں بلدیہ کراچی کے تحت دائرہ نما بازار تعمیر ہوا، جو عرف عام میں گول مارکیٹ کہلایا۔ جب کراچی میں شہری آداب کی پاسداری تھی اور لوگ خریداری مارکیٹ کے اندر جا کر کرتے تھے، گول مارکیٹ میں اشیاء صرف ہر سامان دستیاب تھا۔ بعد کے دنوں میں تجاوزات نے ہر چیز کا حصول گہنا دیا۔ گول مارکیٹ تا چھوٹا میدان کے درمیانی علاقہ شارع تعام ہے۔ یقیناً ناظم آباد نمبر 3 سے تعلق رکھنے والی کئی اہم شخصیات کا ذکر اس ویلاگ میں رہ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم ان کا بھی ضرور تذکرہ کریں گے۔ اگر آپ کے علم میں بھی ناظم آباد نمبر 3 سے وابستہ کوئی اہم شخصیت موجود ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں۔ آپ کی معلومات اس تاریخ کو مزید مکمل بنانے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل ہمارا ناظم آباد کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اور ویلاگ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔